اچھا دوستو یہ بتائیے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے اور سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ یہ کائنات کا جو نظام ہے، یہ جو چل رہا ہے، اس کو چلانے میں فرشتوں کا جو کردار ہے، فرشتوں سے کام کیوں لیا جاتا ہے؟ اسی طرح انبیاء کی بعثت کیوں کی جاتی ہے جبکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ وہ خود اگر اپنا حکم دے تو یہ سارے کام خود بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر کسی سے کام لیتا ہے تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں سمجھے جانے چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کچھ کر نہیں سکتا تھا اس لیے اس نے اپنے نوکر چاکر لگا رکھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ایک فقیر آیا ہے، اس نے آپ سے کوئی سوال کیا ہے، فقیر کا سوال آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اپنے بیٹے کو 50 روپے دیے اور کہا کہ بیٹا اس کو دے دو۔ اب آپ کا بیٹا جب اس کو دے رہا ہے تو آپ کے ذہن میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے بیٹے کو بھی یہ تعلیم ہو کہ کوئی سائل آئے تو اس کی اس طرح مدد کرنی چاہیے، ایک تو یہ آپ کے ذہن۔ دوسرا یہ کہ مجھے جو 50 روپے دینے کا ثواب ملے گا، میرا بیٹا مجھ سے لے جا کر اس کو دے گا تو میرے بیٹے کو بھی ثواب ملے۔ تو اللہ رب العالمین بعض دفعہ کسی کو عزت دینے کے لیے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اب یہ جتنے فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہے، ان کو عبادت میں، فرما برداری میں ایسا مزہ آتا ہے۔ کوئی فرشتے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہیں جو رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، جو آپ نے فرمایا بیت المعمور پہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے، وہاں جو یہ طواف کرنے آتے ہیں، 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے، اور جو ایک مرتبہ طواف کر کے جاتا ہے دوبارہ اس کی زندگی بھر کبھی باری نہیں آتی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کس قدر ہے۔ حتیٰ کہ یہ تو اور بھی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے، اس کے عرش کے جو 4 پائے ہیں اسے فرشتوں نے تھام رکھا ہے۔ اب ذہن اگر اس طرح آدمی دوڑائے تو اللہ رب العالمین کو کیا، اب آسمان بھی تو ہے، بغیر پائے کے کھڑا ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، لیکن وہ فرشتے کتنے مقرب اور کتنے مقدس ہوں گے، اور اللہ نے ان کو کتنی عزت دے رکھی ہوگی، جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اللہ کے، جیسے فرض کر لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں موجود ہوتے اور ہم اس دور میں ہوتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جوتی پہننی ہے اور وہ کہیں رکھی ہوئی ہے، ہم بھاگ کر جاتے اور جوتی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے، اور ہمیں دل میں کتنی خوشی محسوس ہوتی کہ ہم نے آپ کی ایک خدمت کی، ہم آپ کے لیے وضو کا پانی لاتے، ہمیں کتنی دل میں خوشی محسوس ہوتی۔ تو جب کوئی شخص خود کام کر سکتا ہے اور وہ کسی کو اس کا موقع دے رہا ہے تو وہ اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین یہ سارے کام حکم کن سے کر سکتا تھا۔ ایک ہے قدرت تو یہ ہے کہ حکم کن سے کر سکتا ہے، اور یہ ہے اللہ کی مشیت کہ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ایسا ہو، اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو۔ ایک ہے اللہ رب العالمین چوری کو حرام کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ چور چوری نہ کرے، نیک بنے اور یہ گناہ کی طرف نہ جائے، لیکن اس کو پھر اس نے اختیار بھی دے رکھا ہے، اختیار بھی اللہ نے دیا ہے چوری کرنے کا، لیکن یہ بھی وہ ناپسند کرتا ہے کہ یہ چوری کرے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین کی یہ مشیت تھی کہ وہ یہ کام اپنے فرشتوں سے لے، لیکن یہ اس کی اپنی حکمت ہے۔ جی